یہ ویڈیو ارشد محمود کی کتاب تصور خدا کے چوتھے باب کے تیسرے حصے پر مشتمل ہے۔ اس باب میں مصنف عقائد کے مسائل پر بحث کرتا ہے۔ عقائد کا مسئلہ: تمام مذاہب کی بنیاد اپنے ماحول کے دیے ہوئے عقائد کو جوں کا توں بن کسی سوال کے دنیا کی آخری حقیقت کے طور پر مان لینے میں قائم ہے۔ گویا مذہب اس وقت حقیقت بنتا ہے جب پہلے اسے بطور حقیقت دل و جان سے قبول کر لیا جائے، لیکن اس مطلق حقیقت کی حیثیت کسی دوسرے مجموعہ یا عقائد پر ایمان رکھنے والے کے نزدیک بالکل صفر ہوتی ہے، یعنی کسی ایک فرد اور مکان کی آخری حقیقت صرف ساتھ والے فرد اور مکان میں مکمل باطل قرار پاتی ہے۔ چنانچہ اس طرح دنیا کے سب مذاہب ایک ہی وقت میں باطل بھی ہوتے ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر مطلق حقیقتوں کے طور پر مانے بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کسی صداقت، اور وہ بھی جس کا دعویٰ آخری صداقت کا ہو، اس کی یہ صورتحال آئیڈیل قرار نہیں دی جا سکتی۔ اس زاویے سے دیکھا جائے تو ساری دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے نزدیک باطل عقائد کے اندر روحانی طور پر ٹھیک ٹھاک اور نہایت مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ کوئی ایک گروہ اپنے علاوہ دوسرے کے عقائد کے مطابق زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عقائد کی یہی انتہائی موضوعیت اسے صحیح علم کے درجے سے باہر کر دیتی ہے، کیونکہ سوال جب ایسی ہستی کے بارے میں ہو جو اس ساری کائنات پر محیط ہو اور وہ ہر ایک کی ذاتی پسند اور ایمان تک محدود ہو جائے، تو اس پسند یا ایمان کو مطلق تو دور کی بات ہے، پرکھے بغیر عامیانہ صداقت کا درجہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اب بحث اس نقطۂ نظر پر آ جاتی ہے کہ اس دنیا کو بنانے والی کوئی باشعور ذات ہے اور وہ ایک پروگرام کے تحت اس دنیا کو چلا رہی ہے، اور مخلوقات میں سے اس کی خصوصی دلچسپی انسان کے ساتھ ہے۔ چنانچہ بسا اوقات اپنے پسندیدہ افراد کے ساتھ براہ راست رابطہ بھی قائم کر لیتا ہے، تو پھر تہذیب کی ابتدائی اشکال سے لے کر اب تک ہزارہا نوعیت کے عقائد کی موت و حیات کے کیا معنی ہیں؟ وہی بات لوٹ کے مضبوط دلیل کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ تمام عقائد انسان کے مختلف ماحول اور مختلف زمان و مکان کے تقاضوں اور اس وقت کے انسانی مادی اور فکری حالات کی انعکاسی کرتے ہیں۔ گویا صورتحال کچھ یوں دکھائی دیتی ہے کہ عقائد ہوں یا دیوتا، سب انسان کی اپنی تخلیق ہیں، اور انسان ہی بدلے ہوئے حالات میں ان میں رد و بدل کرتا رہا ہے۔ کسی صداقت کی یہ شرط کہ اس پر پہلے ایمان لایا جائے، خود صداقت کی توہین ہے۔ صداقتیں اور حقیقتیں تنقیدی نظر اور معروضی مطالعہ سے سامنے آتی ہیں، اندھے ایمان سے نہیں۔ ایک بار کسی مجموعہ عقائد پر ایمان لے آنے سے ساری معاشرتی اور فکری زندگی اسی کے متعین کردہ افکار کے مطابق گزارنی پڑتی ہے، جو اس کی زندگی کا ہی نہیں، موت کے بعد کا بھی فیصلہ کرتا ہے۔ فرض کیا کہ ایک انسان جو جنگل میں پلا بڑھا اور اس نے بڑی معصومیت کے ساتھ اور بڑے ہی خشوع و خضوع سے اپنے خاندانی جادو منتر سے بھرپور عقائد کے ساتھ کسی درخت یا جانور کی پوجا کی، تو اس شخص کا کیا قصور ہے اس کے مقابلے میں جس تک بقول اپنے تئیں خدا کا بھیجا ہوا صحیح عقیدہ پہنچائے؟ عقائد کے اس جنگل میں جہاں سب کا دعویٰ ہے کہ وہ دوسرے سب عقائد کے مقابلے میں سچے اور اعلیٰ ہیں، اور ہر ایک کے پاس اپنے آباء و اجداد اور مقدس شخصیات کی تحریری اور باتیں بطور دلائل اور ثبوت موجود ہیں، اس ساری بحث کا مطلب یہ ہے کہ عقائد کی دنیا کا مرکزی کردار خود حضرت انسان اور اس کا شعور ہی ہے۔ اس کی نگاہ پتھر کو خدا بنا دیتی ہے اور ایک وہم اور مفروضہ حقیقت مطلق میں بدل جاتا ہے۔ خدا ہے یا نہیں کا سوال یوں بھی انسانی ساختہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال صرف انسانی ذات تک محدود ہے۔ کائنات میں کسی جمادات، حیوانات اور نباتات کو یہ مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ یہ انسان ہی ہے جو شعور کی ایک سطح پر خدا کا اقرار کرتا ہے اور شعور کی دوسری سطح پر اس کے وجود سے انکار کرتا ہے۔ جس کسی نے بھی خدا کے ساتھ کسی طرح کے رابطے کا دعویٰ کیا، وہ بھی بہرحال انسان ہی تھا، یعنی اگر انسان خدا کا ذکر نہ کرے تو اس کا تصور ہی معدوم ہو کر رہ جائے۔ یوں خدا کے ہونے کے لیے سب سے پہلے انسان کا ہونا ضروری ہے، اور پھر اس انسان کا جو اس کا ذکر کرتا رہے۔ اب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خدا کے نہ ماننے والے کی زندگی بھی بالکل نارمل ویسی ہی کی ویسی گزرتی ہے جیسے کسی ایمان والے کی، بلکہ کئی لحاظ سے نہ ماننے والے کی زندگی زیادہ اچھی گزرتی ہے کہ وہ کئی طرح کے اوہام سے بچ جاتا ہے اور زندگی کے ہر مرحلے پر درپیش صورتحال کو
حقیقی تناظر میں دیکھتا ہے، جبکہ خدا پر ایمان رکھنے والا وہموں کے جال میں پاپ اور پن کا بوجھ لیے ساری زندگی گزارتا ہے۔ وہ انہی وہموں تلے یا تو اپنی اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دیتا ہے یا پھر دوہری زندگی بسر کرتا ہے۔ منافقت کے لیے ایمان یافتہ ہونا لازمی شرط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عقیدہ نہیں رکھتا وہ زندگی کو ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے کہ وہ ہے، اور اسے اس کے تقاضوں کے مطابق گزارتا ہے، چنانچہ وہ کسی دوہری زندگی یا احساس گناہ کا شکار بھی نہیں ہوتا۔ جبکہ کوئی کتنے ہی زہد و تقوی کا دعوے دار ہو، دوہرے معیار کی زندگی سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ وہ اول و آخر انسان ہوتا ہے۔ لہٰذا زندگی کی ضرورتیں، خواہشات، جذبات اور احساسات اسے مادی دنیا کے حصول کی طرف کھینچتے ہیں، اور عقائد کا دیا ہوا وہم اپنی طرف کھینچتا ہے، جس کے لیے مادی دنیا کی نفی ضروری شرط ہے۔ اکابرین عقائد اسی لیے اہل ایمان کی توجہ ہٹانے کے لیے اس دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے بجائے بعد از موت کی فرضی زندگی کے بارے میں ہر وقت فکر میں مبتلا رہنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کا کوئی بھی مذہب شدت پسند دوغلی زندگی کے بغیر نہیں رہ سکتا، بلکہ عام مشاہدہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی عام آدمی سے زیادہ لالچ، حرص، تنگ نظری کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ عقائد کی پیدا کردہ گٹھن اس کی شخصیت اور نفسیات کو مسخ کر دیتی ہے۔ نارمل نشو و نما صرف سائنسی طرز فکر کے حامل انسانی کی ہی ہو سکتی ہے کہ سائنسی فکر ہی اس کی دنیا کی داخلی اور خارجی حقیقتوں سے مطابقت پیدا کرتی ہے۔ اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مروجہ تصورات خدا میں کیا کیا تضادات ہیں۔